بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس کو سامنے رکھا جائے اور زندگی کے تمام شعبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ساتھ مزین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی لی جائے اور امت کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر انتشار اور افتراق اور فرقہ واریت بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے اس مہینے کے اندر آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت کو بنیاد بنا کر امت کو آپس میں قریب تر کر دیا جائے اور آپس کے ایک دوسرے کے اختلافات کو کم سے کم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اتفاق اور اتحاد ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا انالیسس کیا جائے، اس کے بجائے ایک موضوع کو بنیاد بنا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنیاد بنا کر امت کے دو طبقے آپس کے اندر مارکہ آرائی شروع کر دیتے ہیں اور محاذ کھول لیتے ہیں۔ ایک اس بات پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ دوسرا بدعتی ہے، مشرک ہے، اور ادھر سے جواب یہ آ رہا ہوتا ہے کہ تم منکر ہو، گستاخ ہو۔ پورا کا پورا مہینہ انہی اختلافات کے اندر گزر جاتا ہے اور کئی سالوں سے یوں ہوتا آ رہا ہے۔ اسی سے پریشان ہو کر ہم نے کوشش کی کہ تمام اہل سنت کا دعویٰ کرنے والی جماعتیں ان کے فتاوی کو سامنے رکھا جائے، ان کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے، ان کی کتب کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ آخر یہ اختلاف کتنی بڑی نوعیت کا ہے۔ تو ہمیں یہ لگا ہے کہ اتنی چھوٹی نوعیت کا اختلاف تھا کہ جس کو برداشت کیا جا سکتا تھا، تحمل کیا جا سکتا تھا۔ اس میں نہ حرام اور حلال کا اختلاف تھا، نہ اسلام اور کفر کا اختلاف تھا، بلکہ بہت چھوٹے پیمانے پر اختلاف تھا جو ان کتب سے اور فتاوی سے نظر آیا۔ آج اسی کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ یہ انالیسس میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ ٹھیک ہو اور امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کے لیے بنیاد بن سکے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان، اور اگر اس کے اندر غلطی ہے تو پھر ان کا خطاً فمن نفسی ومن الشیطان، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں معاف فرمائے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیا کیا ہوتا ہے اور اختلاف کس کس درجے کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ میں نے لکھا ہے اجزاء تشکیلی، یعنی میلاد کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اجزاء تشکیل لکھنے کے بعد یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بریلوی کا کیا نقطہ نظر ہے، دیوبندیوں کا کیا نقطہ نظر ہے اور اہل حدیث کا کیا نقطہ نظر ہے، اس سب کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ اختلاف تھا یا چھوٹے پیمانے کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلی چیز، میلاد کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت، پیدائش۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس معنی کے اعتبار سے میلاد کو یہ سب کے سب طبقات مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی اس بات کا اظہار کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہمیں اس کی بہت خوشی ہے۔ تو اس خوشی کا اظہار کرنے کو بریلوی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے۔ ہر ایک کی کتب کے اندر باقاعدہ طور پر ابواب موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر کوئی کہے کہ مجھے غم ہے کہ کیوں ولادت ہوئی ہے تو ان تمام حضرات کا اس پہ فتویٰ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی یہ سب لوگوں کو ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نمبر 3، میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے پتھر سلام کرتے تھے، کس طرح سے بادل جھک کر سایہ کرتے تھے، کس طرح سے سنگریز زمین نرم ہو جاتی تھی، اس قسم کے واقعات جو ولادت سے پہلے کے ہیں، اور پھر ولادت کے وقت کے واقعات اور پھر ولادت کے بعد کے واقعات، ان تمام واقعات کو بیان کرنا یہ بھی میلاد النبی کا حصہ ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے اندر آیا ان میں سے کسی کا اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو بریلوی بھی واقعات کو بیان کرتے ہیں، دیوبندی بھی بیان کرتے ہیں اور اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اور ساروں کی سیرت کی کتابیں ہیں۔ ہر ایک کی سیرت کی کتاب کے اندر یہ باب موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت میں ہونے والے واقعات کا تذکرہ سب کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تعلیمات کے لیے کیا محفل منعقد کرنا، کانفرنس کرنا، اجتماع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بریلویوں کے ہاں بھی جائز، دیوبندیوں کے ہاں بھی جائز، اہل حدیثوں کے ہاں بھی جائز۔ آپ کو ساروں کے اس قسم کے اجتماعات کے اشتہارات نظر آئیں گے، کہیں محفل حمد و نعت لکھا ہوگا، کہیں اجتماع لکھا ہوگا، کہیں ختم نبوت کانفرنس ہوگی،
مختلف عنوانات کے ساتھ محفل اور اجتماع کی شکل آپ کو ان تمام کے ہاں ملے گی، لہذا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد میلاد النبی کے حوالے سے خوشی کا طریقہ، کہ خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو اس میں باقاعدہ طور پر امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ خوشی کا طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو، کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ اگر کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہو تو خوشی کا وہ طریقہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو خوشی کے طریقے کے اندر گویا وہ طریقہ ہوگا جو شریعہ کے مطابق ہوگا۔ تو اسی بات کو بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں، یہی بات دیوبندی بھی کہتے ہیں، یہی بات اہل حدیث بھی کہتے ہیں، خوشی کا طریقہ ہونا چاہیے لیکن وہ طریقہ منکرات سے اور گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اس بات میں بھی سارے کے سارے متفق ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر آتی تعیین یوم، یعنی دن متعین کرنا کہ اسی دن میں ہم نے خوشی کرنی ہے۔ یہ والا معاملہ پہلے ہوتا تھا، پہلے صرف 12 ربیع الاول کو ہی میلاد کی محفل ہوتی تھی، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی، اور ایک ذہن یہ بنتا جا رہا تھا کہ شاید اسی دن کے اندر ہی محفل میلاد منعقد کرنا ضروری ہے، تو اس طرح کا ذہن بنتا جا رہا تھا اور کچھ لوگ کرتے تھے۔ اس وقت ادھر تعیین تھی، یعنی یہاں پر تعیین تھی بریلوی حضرات کے ہاں، تعیین کو یہ حضرات انکار کرتے تھے، یہ بھی انکار کرتے تھے کہ تعیین نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو بریلوی حضرات نے بھی تعیین ختم کر دی ہے، اب ان کے ہاں بھی کوئی تعیین نہیں ہے۔ ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے تو پہلی ربیع الاول کو بھی میلاد ہو رہا ہوتا ہے، دوسری کو بھی محفل ہو رہی ہوتی ہے، تیسری کو بھی ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ پورا سال ہر مہینے کے اندر ہی محفل منعقد کر کے اس کا نام میلاد النبی رکھا جاتا ہے۔ لہذا دن کی تعیین ان حضرات نے بھی ختم کر دی ہے، بغیر دن کی تعیین کے بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اب دن کی تعیین نہ ان کے ہاں ضروری رہی، نہ ان کے ہاں ضروری رہی، نہ ان کے ہاں ضروری رہی۔ کسی بھی دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کی جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر نفلی عبادت، کیا مطلب کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے سارا دن مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے، میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بار بار درود پیش کرنا ہے، لہٰذا میں نفلی عبادت کر کے اس سارے کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھوں گا اور اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سے شکر بجا لوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اگر اس طرح سے کوئی میلاد کی خوشی منانا چاہتا ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر ایک چیز رہ جاتی ہے تخصیص اعمال۔ تخصیص اعمال کا کیا مطلب کہ یہ کام کرو تو سمجھا جائے کہ میلاد ہے، یہ کام نہ ہو تو سمجھو کہ میلاد ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر بریلوی حضرات میں سے 2 طبقے بن جاتے ہیں۔ کچھ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال کریں گے تو تب ہی جا کر میلاد منعقد ہوگا، مثلا محفل بھی منعقد کریں گے اور 12 تاریخ کو ہی کریں گے اور کھانا بھی دیں گے، اس کے بغیر دیں گے تو شاید میلاد نہیں ہوگا۔ ایک طبقہ ہے بہت چھوٹا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تخصیص اعمال ہے، لیکن بہت بڑا طبقہ اہل سنت والجماعت کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ تخصیص اعمال نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تراشا پیش کر دیتا ہوں، یہ تراشا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ 2 بندے بھی بیٹھ کر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کرے اور دوسرا اس کو سن لے تو بس یہ بھی میلاد ہو گیا ہے۔ لہذا ان کے ہاں بھی کوئی تخصیص اعمال نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کوئی تخصیص اعمال نہیں، کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کوئی تخصیص اعمال نہیں، یہ بھی کہتے ہیں کوئی تخصیص اعمال نہیں، کوئی بھی عمل آپ نیکی کا کر لیں گے تو میلاد ہو جائے گا۔ لہذا ان سارے کے سارے کاموں کے اندر دیکھیں میلاد النبی اگر ان میں سے کسی چیز کا نام ہے اور واقعتاً انہی کا نام ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی اختلاف نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے کام یہ تینوں طبقات کرتے ہیں، تو جب تینوں طبقات اتنے بڑے کام کرتے ہیں تو کس کام میں جا کے اختلاف ہو رہا ہے؟ اختلاف صرف اس میں ہو رہا ہے۔ اختلاف پھر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اختلاف یہاں پہ ہو رہا ہے صرف، وہ یہ ہے کہ خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں ان حضرات نے بریلوی حضرات کے ہاں کچھ طریقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو پھر ہی جا کر ہم سمجھیں گے کہ میلاد ہوا ہے۔ مثلا جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ وغیرہ اس قسم کے کام۔ اب یہ جو کام ہیں ان کاموں کو کوئی بھی بریلوی بھائی واجب نہیں کہتا، زیادہ سے زیادہ مستحب کہیں گے، زیادہ سے زیادہ مستحب کہیں گے، اس سے زیادہ واجب کوئی بھی نہیں کہتا۔ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے اس کو، یہ لوگ نہیں مان رہے تو یہ کسی واجب کا انکار نہیں کر رہے،
یہ ایک ایسے کام کا انکار کر رہے ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے، جو ان حضرات کو لگتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، کہ ہمیں اس طریقے کے مطابق خوشی کرنی چاہیے، اور ان حضرات کو لگتا ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنے سے کام کے اندر اختلاف ہے جو واجب بھی نہیں ہے، ایک مستحب سمجھتے ہیں اس کو وہ، اور یہ اس کو مستحب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی اختلاف میلاد النبی کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو جب اتنا بڑا پیمانے پر اتفاق موجود ہے میرے بھائیوں، تو اس چھوٹے سے پیمانے پر جو اختلاف ہے، اسی کو بنیاد بنا کر امت کو آپس میں بھڑا دینا، جھگڑا دینا، لڑا دینا، اور یہاں تک لے جانا کہ تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے، اس کو یہاں تک کہہ دینا کہ تو منکر ہے اور تو گستاخ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ پھر وفا نہیں کر رہی۔ اگر امت کو پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو بنانے کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروانے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کو اپنے سینے سے لگایا، کس طرح سے امت کے لیے دعائیں کی ہیں، تو میرے بھائیوں اگر آج امت کا افتراق ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہے، فرقہ واریت ہمارے ذریعے سے پھیل رہی ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ میں تمام حضرات سے، بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، سبھی کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اس چارٹ کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو خدارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اس حوالے سے بات چیت کر کے گزاریں، نہ کہ آپس کے اندر اختلافات کر کے اور لڑائی جھگڑے کر کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے فرقہ واریت کی فضائیں بنا کر اس کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔